السلام علیکم پیارے دوستو، جانداروں کی دنیا عالم حیات کے پارٹ 4 کی ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے جانداروں کی خصوصیات کون کون سی ہیں ان کی فہرست تیار کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں انشاءاللہ میں ان کا لنک دے دوں گی، آپ ضرور وہاں سے چیک کر لیں۔ آج ہم ان خصوصیات کو تفصیلاً انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلے چلیے وہ خصوصیات کون کون سے ہیں نشاندہی کرتے ہیں، جیسے خلیاتی ساخت، نمو یا پھر نشو و نما، غذا کھانا، حرکت، تنفس، عمل اخراج، چھیڑ چھاڑ کا جواب، تولید اور مدت حیات۔ چلیے اب ان کو تفصیلاً جانتے ہیں۔ جانداروں کی پہلی خاصیت ہے خلیاتی ساخت۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر تعمیر کرنے کے لیے پتھر، اینٹ، ریت، پانی، سیمنٹ وغیرہ کو ترتیب سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جانداروں کا جسم بھی خلیوں سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ نباتاتی خلیہ ہے جو پیڑ پودوں کی بنیادی ساخت ہے، اور یہ حیوانی خلیہ ہے جو تمام حیوانات کی بنیادی ساخت ہے۔ دوسری خاصیت ہے عمل تنفس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام جاندار سانس لیتے ہیں، اور دوران سانس آکسیجن ہوا سے لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ انسانوں میں اس عمل کو انجام دینے کے لیے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں جسے پھیپھڑے کہتے ہیں۔ پودوں میں مخصوص اعضاء نہیں ہوتے۔ پودے پتیوں کی نچلی سطح میں موجود سوراخ یعنی سٹومیٹا کے ذریعے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ جانداروں کی تیسری خاصیت ہے تغذیہ یا پھر غذا کا استعمال۔ تمام جاندار ہر روز بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، جیسے آپ گھر سے اسکول آتے ہیں چل کر، آپ کے امی جان گھر میں کام انجام دیتے ہیں بہت سارے، آپ کے ابو جان باہر جا کر بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ کئی کام انجام دیتے ہیں، جیسے لکڑی کترنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جانور بھی کام کرتے ہیں، جیسے شکار کرنا وغیرہ۔ تو ان سبھی کاموں کے لیے جانداروں کو توانائی یا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو غذا سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نباتات کس طرح تغذیہ کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو خود کفیل کہتے ہیں۔ نباتات کا کچن پتا ہے۔ نباتات کو غذا تیار کرنے کے لیے 4 اہم اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہیں شمسی توانائی یعنی سورج کی توانائی، پانی، معدنیات اور نمک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کلوروفل۔ نباتات شمسی توانائی کو سورج سے حاصل کرتے ہیں، پانی یا معدنیات اور نمک کو مٹی سے یا زمین سے حاصل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا یا ہوا سے حاصل کرتے ہیں، اور کلوروفل پتوں میں موجود ہوتا ہے۔ ان چاروں کا استعمال کر کے نباتات یا پیڑ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، جسے شعاع ترکیب کہتے ہیں۔ پیڑ پودے تو اپنی غذا خود تیار کر لیتے ہیں، لیکن جانور اپنی غذا خود تیار نہیں کر سکتے، وہ دوسرے پودوں یا جانوروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حیوانات کو غیر کفیل کہتے ہیں، جبکہ نباتات کو خود کفیل کہتے ہیں۔ جانوروں کی غذائی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے ہاتھی، خرگوش، طوطا، چڑیا وغیرہ صرف پودے اور ان کے حاصلات کھاتے ہیں، اس لیے ان کو سبز خور کہتے ہیں۔ شیر، باغ گوشت خور ہیں،
کیونکہ یہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور لومڑی، کتا، بلی، بھالو وغیرہ ہمہ خور کہلاتے ہیں، یعنی یہ پودے اور جانور دونوں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح جانداروں کو غذائی عادتوں کی بنیاد پر 3 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے سبز خور، دوسرا گوشت خور، اور تیسرا ہے ہمہ خور۔ آج بس اتنا ہی۔ جانداروں کے جو بقیہ خصوصیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں تب تک اجازت دیں۔ چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے، تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔